بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شب برات کیا ہے؟ شب برات بہت ہی برکت اور عظمت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحم و کرم فرماتا ہے۔ لاکھوں گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا قبول ہونے اور رزق تقسیم ہونے، روزی ملنے کی رات ہے۔ اس رات جو بھی رزق میں، روزی میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کی اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، ویسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں۔ نمبر 1 شب برات، نمبر 2 شب قدر۔ میرے دوستو، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت، لاپرواہی کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر، نمبر 5 نصف شعبان کی رات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، جیسے آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، کیسی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے یہاں لوگ جہنم کی آگ سے آزادی کی اس رات آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت سے گناہوں بھرے کام کرتے ہیں۔ شب برات خصوصیت کے ساتھ عبادت کی رات ہے، اس لیے اس بابرکت رات میں گناہوں سے بچ کر عبادت میں لگے رہنا ہی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، نزول الرحمہ یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 5 اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 14ویں رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात बारगाह इलाही में सवाल किया तो आपकी सारी उम्मत आपके हवाले कर दी गई। मेरे दोस्तों, शब बारात बहुत नाजुक रात है। अल्लाह पाक ने फरमाया, तर्जमा, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। पारा 25 सूरह दुखान आयत 4। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब निस्फ़े शाबान की रात यानी शब बारात आती है तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक सहीफ़ा, एक लिस्ट दिया जाता है और हुक्म होता है, इसमें जिनके नाम लिखे हैं उनकी रूह इस साल कब्ज़ कर लेना। मेरे दोस्तों, आदमी शादी ब्याह में मसरूफ़ होता है, घर की तामीर और तरक्की में लगा होता है, जबकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त, मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। दोस्तों, शब बारात की रात हमारे अच्छे और बुरे कामों का लेखा जोखा बदला जाता है। लिहाजा इस रात की बरकतें लूटने और मग़फ़िरत व बख्शिश की खैरात पाने के लिए बेहतर है कि शब बारात आने से पहले पहले ये 3 काम ज़रूर कर लिए जाएं। नंबर 1, तौबा कर लीजिए। 14 शाबानुल मुअज्जम की शाम सूरज डूबने के वक्त चूँकि पिछले साल का अमाल नामा लपेट दिया जाता है, इसलिए बेहतर है कि शब बारात आने से पहले पहले तौबा कर ली जाए। हदीस पाक में है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा करने के बहुत फ़ायदे हैं। उनमें से एक बेहतरीन फ़ायदा यह है कि अल्लाह पाक चाहे तो तौबा की बरकत से गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। पारा 19 सूरह फुरकान आयत 70 में इरशाद होता है, तर्जुमा, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ जो बंदा सच्ची तौबा करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान रखे और तौबा के बाद गुनाहों की तरफ वापस न लौटे बल्कि नेकियां करे, अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले कामों में लगा रहे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। गैब बताने वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत एक शख्स बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। हुक्म होगा, इसके सगीरा छोटे गुनाह इस पर पेश करो। चुनांचे एक एक करके उसके गुनाह पेश किए जाएंगे। वो हर गुनाह का इकरार करता जाएगा और डरता होगा कि अभी कबीरा बड़े गुनाहों की बारी आनी है। इतने में हुक्म होगा, तेरे हर गुनाह की जगह एक नेकी है। अब वो पुकारेगा, मौला अभी तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि पहले तो डर रहा होगा कि गुनाहों पर पकड़ होगी, मगर जब अल्लाह पाक की रहमत देखेगा कि गुनाह नेकियों में बदल रहे हैं तो चाहेगा कि मेरे सारे गुनाह नेकियों में बदल जाएं। इसलिए वो पुकारेगा, मौला अभी बड़े बड़े गुनाहों का तो जिक्र ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। हमारे रब्बे करीम की बेपनाह रहमतों की भी क्या शान है। शब बारात आने से पहले पहले हम सच्ची तौबा करने में कामयाब हो जाएं और पिछले साल का आमाल नामा लपेटा जाए तो उसमें एक भी गुनाह बाकी ना हो। सच्ची तौबा की बरकत से सब गुनाह मिट जाएं, बल्कि ज़हे नसीब गुनाह नेकियों में बदल जाएं, तब तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। ख्याल रहे, हमारे यहाँ तौबा को बहुत हल्का लिया जाता है। कुछ लोग गाल पर हल्की सी चपत मार कर कह देते हैं, तौबा तौबा। कुछ नाक और कानों को हाथ लगाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़बान दांतों तले दबाकर 2-4 बार तौबा तौबा कह देते हैं। ये तौबा नहीं है। सच्ची तौबा के 3 रुकन हैं। नंबर 1, गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना कि वो अल्लाह पाक की नाफरमानी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सूदी कारोबार कर लिया और सूदी लेने देने पर शर्मिंदगी की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। किसी को सूदी लेन देन में नुकसान पहुंच गया, इसलिए शर्मिंदा हो रहा है। सूदी लेन देन की वजह से घर वाले या दोस्त रिश्तेदार नाराज हैं, इसलिए शर्मिंदगी हो रही है। ऐसी शर्मिंदगी तौबा के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि तौबा के लिए ज़रूरी है कि सूद को अल्लाह पाक की नाफरमानी समझकर अल्लाह पाक के अजाब से डरते हुए शर्मिंदा हो। नंबर 2, दूसरा रुकन ये है कि बंदा उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे। ऐसा ना हो कि गुनाह भी कर रहा है और तौबा भी किए जा रहा है। ये तौबा नहीं बल्कि माज़अल्लाह मजाक है। नंबर 3, सच्ची तौबा का तीसरा रुकन ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले।
یہ تینوں رکن پورے ہوں گے تو اسے سچی توبہ کہا جائے گا۔ نمبر 2، دوسروں سے معافی مانگ لیجیے۔ دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے بندوں کے حقوق، رائٹس معاف کروا لیے جائیں۔ یہ بھی توبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو، جب تک اس سے معافی نہ کروا لیں اس وقت تک وہ حق تلفی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ جانے انجانے میں کبھی کسی کے دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو تو اس کی معافی ہو جائے۔ ہمارے یہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک میسج چلتا ہے جس میں دوسروں سے معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مگر ایک میسج کو 200 یا 400 لوگوں کی طرف فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کر کے، اور جن تک رسائی نہیں ان سے باقاعدہ صوتی یا تحریری پیغام، وائس اور ٹیکسٹ میسج اپنی طرف سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجا جائے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور جن سے معافی مانگی جائے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔ نمبر 3، دل سے بغض و کینہ نکال دیجیے۔ میرے دوستو، روایات کے مطابق جو بدنصیب شب برات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان میں ایک بغض و کینہ رکھنے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مغفرت و بخشش کا طلبگار اور حاجت مند ہے۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں۔ دل میں کسی کا بغض و کینہ یعنی چھپی دشمنی، کسی کے متعلق حسد، کسی کے لیے میل نہ رہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ پارہ 19 سورہ شعراء آیت 88-89۔ معلوم ہوا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر و شرک سے پاک ہو، جس دل میں بدعقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسے پاکیزہ دل والا روز قیامت کامیاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا، وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو۔ معلوم ہوا جس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، اور جس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد جلن ہو، وہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی وہاں سے آئے۔ ان کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، الٹے ہاتھ میں جوتا اٹھا رکھا تھا اور چلے آ رہے تھے۔ دوسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب میں ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا اور درخواست کی کہ میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ اس دوران میں نے انہیں رات کو قیام یعنی نوافل کی کثرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے تو ذکر اللہ کرتے تھے۔ ایک اچھی عادت ان کی یہ بھی تھی کہ وہ اچھی بات کہتے یا خاموش رہا کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو میں نے انہیں اصل بات بتائی
کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور تینوں دن اس بشارت کے مستحق آپ ہی ہوئے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں، لیکن مجھے تو آپ کا کوئی زیادہ عمل دکھائی نہیں دیا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل تو وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں، البتہ ایک عمل اور ہے، وہ یہ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا اور نہ کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہی وہ وصف، یہی وہ کوالٹی ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، دل کو پاک رکھنا، دل میں کسی کا بغض و کینہ نہ آنے دینا، کسی سے حسد نہ رکھنا، کسی کے متعلق دل میں میل نہ رکھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور دوسری جانب غور کیجئے کہ دل میں بغض رکھنے والا، حسد کا سانپ دل میں پالنے والا کیسا بدبخت ہے کہ شب برات کو بھی بخشش و مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے دل صاف کر لیں۔ اگر کسی کے متعلق دل میں کچھ میل ہے تو اسے نکال باہر پھینکیں، کسی سے ناراضگی ہے تو دور کر لیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ رنجش چل رہی ہے، کسی بھی دنیاوی مسئلے کی بنا پر لڑائی ہے، آپس میں دوریاں ہیں تو انہیں مٹا دیں۔ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باطل پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے کونے میں گھر بنائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اوپر والے درجے میں گھر بنائے گا۔ دوستو، شب برات میں پڑھے جانے والے چند نوافل، مغرب کے بعد 6 نوافل، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے معلومات سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورہ، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے سورہ یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ الکریم رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شب برات تھی، میں نے دیکھا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور 14 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، 1 بار آیت الکرسی پڑھی، اور آخر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ان میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، اے علی، جو اس طرح عمل کرے جیسا تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جو کوئی شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا۔ 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے اسے عذاب سے بچائیں گے، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے دور کریں گے، اور باقی 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ علامہ ضیاء الدین دیرین رحمۃ اللہ علیہ انہیں 100 نوافل کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے شب برات میں 100 رکعت نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 30 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حدیث بیان فرمائی کہ جس نے یہ نماز پڑھی، اللہ پاک اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرماتا ہے، اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ شب برات میں صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جائے۔ صلاۃ التسبیح بہت